اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو موضوع میں آپ کو لے کے جانے جا رہا ہوں وہ استخارے سے متعلق ہے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے اور استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ اپنا استخارہ خود کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ استخارہ کرنے سے آپ کو دنیاوی اور دینی کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری باتیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ استخارہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، استخارہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اس وجہ سے ویڈیو بنانے کا میرا ذہن میں آیا کیونکہ بہت زیادہ نوجوان اور بہت زیادہ عورتیں زیادہ تر یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا استخارہ کرا دیں، آپ استخارہ، ہم بیٹی کی شادی فلاں جگہ میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی فلاں جگہ میں کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں استخارہ کر کے بتا دیں۔ یا پھر جگہ جگہ آج کل پاکستان میں جگہ جگہ دیواروں پر استخارے کا لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہم سے استخارہ کروا دیں۔ وہ تو سراسر فراڈ اور دھوکہ ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ اپنا استخارہ خود کر سکتے ہیں اور گھر میں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کے کرائے گئے استخارے پہ کبھی بھی آپ مت جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کر کے استخارہ کر دے، کیونکہ پاکستان میں یہ بزنس، لوگوں نے اس چیز کو استخارہ کرنا کو ایک بزنس بنا دیا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسے لے کر کے اور آپ کو استخارہ کرا دیتے ہیں، لیکن آپ ان کی بات پہ بالکل بھی مطمئن نہ ہو۔ استخارہ کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ استخارہ کیا چیز ہوتی ہے اور استخارہ ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ استخارہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ استخارہ کا مطلب کسی بھی معاملے میں خیر اور بلائی کا مطلب طلب کرنا، یعنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ہر جائز کام میں اللہ پاک کی طرف سے رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر، بلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارے کے عمل کو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی خیر مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیوں نے جنم لے لیا، جن کا تفصیل سے تذکرہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں کروں گا۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اصحاب رسول کو ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کی تعلیم دی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ استخارہ، جو لوگ استخارہ کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی فلاں جگہ میں کرنی ہے، بیٹے کی شادی فلاں جگہ میں کرنی ہے، فلاں جگہ ہم نے یہ بزنس شروع کرنا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، فلاں جگہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، آیا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کے دل جب وسوسوں میں آ جاتے ہیں تو استخارہ کرنے کے بعد انسان کے دل کا رجحان ایک جانب ہو جاتا ہے، جس طرف رجحان ہو جاتا ہے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر آپ کسی ایک رجحان بھی نہ ہو، دل میں کشمکش موجود ہو، تو استخارے کا مقصد حاصل ہوگا، اس لیے کہ بندہ استخارہ کرنے کے بعد اللہ پاک وہی کرتے ہیں جو اس بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں
پھر وہی ہوتا ہے جو اس کو استخارے میں ظاہر آتا ہے، جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اس کو پہلے سے بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک استخارے کے بعد ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ پاک فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بس استخارے کی حقیقت اتنی سی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں، پھر آگے جو ہوگا اس میں خیر ہوگی۔ کام ہو گیا تو خیر، نہیں ہوا تو خیر۔ دل جس جانب بھی متوجہ ہو، جس کے اسباب پیدا ہو رہے ہوں، یقین کر لیں یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اگر دل کی توجہ ہٹ جائے، یہ اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اسباب موجود تھے مگر استخارے کے بعد ختم ہو گئے، کام ہو سکا تو اطمینان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اسی میں میری بہتری ہوگی۔ اپنی طبیعت بہت چاہتے ہیں مگر اللہ پاک میرے نفع نقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ استخارہ صرف ایک اللہ پاک کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ پاک سے رہنمائی لی جاتی ہے، نہ کسی انسان سے مدد لی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی انسان اس میں بتا سکتا ہے، کیونکہ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ ایک اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان، نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ عامل جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ دکھائیں اور ہم اس کا مستقبل آپ کو بتائیں گے، یہ سب جھوٹ، فراڈ اور دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، ایک لمحے کا بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کسی بھی شخص کو جواب دے دیتے ہیں کہ تم نے فلاں دن کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن اللہ پاک اس شخص کو بچا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں، میرے علاوہ نہ تو یہ علم کسی انسان کے پاس ہے، نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ انبیاء کے پاس ہے۔ اس وجہ سے کل کیا ہوگا صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے استخارے میں جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی جانب سے ہی ہوتا ہے، اس میں انسان کو مکمل طور پہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جب بھی کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جگہ طے کرنا چاہیں، بیٹے کا رشتہ طے کرنا چاہیں، کسی کاروبار میں کسی جگہ آپ کاروبار شروع کرنا چاہیں، مکان بنانا چاہیں، مکان کو توڑنا چاہیں، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصحاب رسول کو ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا سکھایا تھا کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے استخارہ ضرور کر لیں۔ اسی میں خیر ہے اور اسی میں آپ کے لیے بلائی ہے کہ جو کام آپ کریں گے تو وہی اللہ پاک کے حکم سے ویسا ہی ہوگا، پھر نقصان آپ کو ہو ہی نہیں سکتا۔ استخارہ کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ استخارہ نہ کرنا محرومی اور بدنصیبی ہے۔ ایک حدیث میں جناب اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ پاک سے استخارے کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی ہے اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کام میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارہ کا چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ استخارہ کرنے والا ناکام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، میں آپ کو اسلامک ٹیچر کے اس پلیٹ فارم سے یہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جو شخص استخارہ کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی معاملات میں ناکام نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو شخص اپنے کام میں مشورہ کرتا ہو
اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب کہ یہ انجام کے اعتبار سے استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے وہ موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے جو کام ہو وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس کے خیال آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ پاک سے استخارہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں پچھتاتا۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور استخارہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اب میں آپ کو اس کا مکمل جو ہے وہ طریقہ کار بتاتا ہوں، اور حدیث کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ استخارہ کتنی بار کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ پاک سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو، تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے گا، یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز آئے گی وہ تم اختیار کر لو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بہتر یہ ہے استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے، اور اگر اس میں بھی کوئی شک باقی رہے تو استخارے کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے جب تک کسی ایک جانب رجحان نہ ہو، کوئی عملی اقدام نہ کیا جائے۔ اس موقع پر اتنی بات سمجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے والے کے لیے کوئی بھی مدت تعین نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 1 ماہ سے استخارہ کیا تھا، 1 ماہ بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا کہ اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ اب میں آپ کو اس کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ استخارہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جائے گا۔ استخارے کی مکمل طریقہ کار آپ کو میں سنت کے مطابق بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے۔ استخارے میں سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے پھر آپ نے، جیسا کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے وضو کرنا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ نماز استخارہ میں سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور عاجزی سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر مکمل دعا استخارہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر 1 مرتبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اب آپ کی نماز استخارہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ اپنا معاملہ اللہ پاک پر توکل کر کے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد استخارے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیند میں ہی استخارہ آتا ہے۔ یاد رکھیں، استخارے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں۔ استخارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ خواب نظر آتا ہے، اس میں خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کا کام کرو یا نہ کرو۔ خواب سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کا جو مسنون طریقہ بیان ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آسمان سے کوئی فرشتہ آ جائے گا یا کوئی آپ کو الہام ہوگا یا خواب آئے گا، خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا یہ کام کرو یا یہ نہ کرو۔ یاد رکھیں، خواب آنا کوئی ضروری نہیں۔ خواب میں کوئی بات ضروری نہیں بتائے گی یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا، انسان کو سارا اشارہ مل جاتا ہے۔ اب دعائے استخارہ
آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے، اب اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور تجھ سے ہی تیری قدرت کے ذریعے میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ زندگی اور میرے انجام کے لحاظ سے تو بہتر جانتا ہے میرے مولا۔ تو ایسے میری مقدر کر اور اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے آسان ہے، میرے ذہن میں، میری زندگی میں میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے میرے مولا، اور میرے لیے بہرائی مہیا فرما، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں جیسا کہ سائل کا سوال تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی اپنے گناہ گار بھائی کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے، اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجیے گا، تاکہ جو لوگ عاملوں کے ذریعے سے یا جگہ جگہ آج کل بزنس بن چکا ہے، ان کو پیسے دے کر کے استخارہ کرواتے ہیں جو سراسر جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہوتا ہے، ان سے پیسے دے کر کے کرواتے ہیں، وہ وہاں سے بتا دیتے ہیں آپ فلاں جگہ شادی کر دیں، استخارہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا، آپ کی بیٹے کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، بزنس آپ کا تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی پیسے لے کر کے آپ کو جھوٹ فراڈ میں استخارہ کرنے کا وہ کہہ دیتے ہیں، جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ بہتر ہے آپ اپنا استخارہ خود کریں۔ اس میں میں نے مکمل طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مکمل طریقہ کار میں نے آپ کو استخارہ کرنے کا بتا دیا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا استخارہ خود ہی کر لیں۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔